الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے سب یہ جو کھانے پلانے کا سلسلہ شروع کریں اس کو موقوف کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ ویسے بھی کوئی پیاس اتنا سلسلہ نہیں تنگ کر رہی، اگر کسی کو پیاس زیادہ ستائے بھی تو میرے حسین کی پیاس یاد کر لینا یار، اس لیے کہ بیان کا مطلب ہوتا ہے کہ کان میں بات جائے دل میں اترے، دل میں اترے گی تو پھر فائدہ ہوگا نا، اور اگر آپ کی توجہ کھانے پینے کی طرف لگی ہے تو پھر وہ بات بن نہیں پائے گی۔ آپ کی مہربانی، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے بعد میں لنگر تقسیم کریں، لیکن دوران بیان آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ، اگر کچھ بزرگ ہستیاں آگے آ جائیں تو اور زیادہ برکت ہو جائے گی۔ آپ بھی ادھر آگے آگے آ جاؤ یار، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ اصل میں دوریاں دور کرنے کے لیے ہم آتے ہیں۔ آپ بھی بڑے بڑے جو ہے نا، بڑے بڑے بزرگ، بچے پیچھے رہو، بچوں کی بڑی مہربانی، بڑے بڑے آگے آ جاؤ، آگے آگے آ جاؤ۔ آپ بھی یار آ جاؤ، آگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ آپ کی مہربانی، بڑی توجہ سے چند منٹ کی انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی۔ آج پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے یار۔ ان کو بھی نہ خدمت کر دیں، یہ بھی بیٹھ کے نہ تو آرام سے ان کی خدمت کر دو۔ میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے میں اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ میرے سروں کے تاج علماء کرام یہاں پر جلوہ افروز ہیں، اور مجھے آج ان کو سبق سنانے کا موقع ملے گا۔ دوسری بات یاد نا، میں ساری عوام الناس جتنے بھی موجود ہیں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا۔ میں بیان کروں، اس میں جو بات آپ کو غلط لگے، کیا لگے، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی۔ دیکھو میں نے اتنی کھلی آپشن دے دی، میری بات غلط ہے میری جھولی میں ڈال دو، اور اگر صحیح ہے تو پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب آپ بھی اگر سامنے آ کے بیٹھے نا تو مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا اٹھ بولیا ستیا چل میلا ویکھن جا، کسے بخشن ویکھیا متا تم ہی بخشا جائے۔ یار آپ کی زیارت کرنے سے میری بخشش ہو جائے تو جو میری بخشش کی پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سامنے تشریف لائے، بس ایسی جگہ بیٹھیں جس سے نا آپ کی زیارت کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ ہمارا حضرت صاحب ایک مزاج بنا ہوا ہے، مزاج پتہ کیا ہے؟ ہم محفلوں میں جاتے ہیں، سنیں واہ 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 بڑا پیارا بیان ہوا ہے، لیکن آفت جی پرنالا سی اتھے ہی رکھنا جی، مولوی صاحب نے گالتے چنگیاں کیتے نے، لیکن آفت جی ساڈا پرنالا اتھے رہنا جی۔ بھائی میرا ایک اپنا عقیدہ ہے،
آپ پتہ نہیں اس سے اتفاق کرو کہ نہ کرو، میں سمجھتا ہوں آپ 100 محفلوں میں جاؤ، کتنی میں، اور عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 پر بھاری ہے، 100 محفلوں سے بہتر ہے۔ تو بھائی میں نے اتنی بڑی آپشن پیش کر دی، میری بات غلط ہے میری اصلاح کر دو، اور اگر میری بات سچی ہو تو پھر میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، آج اپنے پرنالے کا رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ یار۔ یہ کیا ہو گیا یار آفت جی، گال تو بڑیاں چنگیاں لیکن گال اسی ہوتی پہلا پرنالہ ہوتے رہے، نہیں بھائی آج پرنالے کو چینج کر کے جاؤ۔ تو کیا خیال ہے سبھی کوشش کریں گے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ تو آئیے اب میں اپنے بیان کا آغاز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پڑھنے سے شروع کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو۔ اچھا میں آپ سے اس لیے بلواؤں گا کہ مجھے یقین ہو کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ نے پتہ نہیں ایک بات نوٹ کیا کہ نہیں، میں نے سپیکر بھی ہلکا کروا دیا ہے، آواز بھی سادہ کروائی تاکہ کان میں جائے دل میں بات اترے یار۔ یار یہ کیا ہو گیا، ہم سپیکر بھی فل کھول لیتے ہیں اور پھر زور بھی پورا لگاتے ہیں۔ یقین جانو میں تو بعض محافل میں جاتا ہوں نا تو کانوں میں انگلیاں لے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ مجمع والے کی ہمت ہے، اتنا تیز آواز کیسے برداشت کر جاتے ہیں، کانوں کے پردے ہلنے لگ پڑتے ہیں۔ خدا را اس عوام پر رحم کرنا چاہیے۔ تو میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضرت صاحب آج اگر کوئی بندہ صدر پاکستان سے مصافحہ کر لے، وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں لٹکا دیتا ہے، جو بھی آئے کہتا دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، حضرت صاحب دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہوگا۔ اچھا میں ایک نسخہ آپ کو ابھی بتلا دوں۔ ہر سب ایک دن میں ایسا بیٹھا غور کر رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو درود پاک، پھر جب دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی، اور پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب میری طبیعت اتنا خوش ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے، وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ اور یہ بھی میری بات کان کھول کے سن لو، صدر سے مصافحہ کرو تو شاید تمہیں ککھ بھی نہ ملے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کر لیا تو جنتی بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ اونچی بولو۔ آپ کہیں گے جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اور میں دلیل بھی عرض کروں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا. جب یہ میلا ہو جاتا نا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے. میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا لی؟ وہ کہنے لگا جی سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی. کہنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کر دیا. بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا. اب میں چند اشارے کروں گا، یار اشارے بڑے غور سے سنیے گا. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے، کتنی دیر جی؟ اونچی بولو ذرا. اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول رہے، اس کو آگ، یار اسی دست اقدس تو سب صحابہ کرام نے بیعت تھی، یا ان کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا پاک کلام 26واں پارہ سورہ فتح 3 رکوع، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یار جن سے رب راضی تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اسی سورت کے پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسا ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. ارے تو ان کی شان میں بکواس کر رہا ہے، شرم آنی چاہیے. جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے والذین تبعہم احسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا. تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہر صحابی نبی، یار سب کی آواز نہیں آ رہی یار، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی یار، میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات بتلاؤں، بڑی پیاری بات بتلاؤں. ایک بندے سے حضرت صاحب میں نے سوال کر لیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا جی آپ کو پتہ نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے. میں نے کہا یار جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت ہے. کہنے لگا گل تو صحیح ہے. میں کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جس پہ بیٹھنا تو ثابت نہیں لیکن اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہنے لگا اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس گھوڑے کا بھی ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہو صدیق کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد. یار تھوڑا سا نا، میں نقیب محفل ہوں، نعت خواں حضرات، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کرتا ہوں اللہ بھائی ہم سنی ہیں، الحمدللہ،
ہم کیا ہیں؟ سنی. تو یک طرفہ ٹریفک نہ چلایا کرو. حسین حسین کرتے ہو یار، حسن کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ، بہت اعلیٰ. حضرت صاحب کیا حسن پنجتن پاک میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے بولو تو سی یار. ہے میرا حسن سرکار کا نواسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. کیا سرکار نے ان کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا کہ نہیں کیا؟ دیا. تو ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ. خالی حسین حسین ہی رہا. صرف ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تھی. اگر ہم ان کا ذکر کریں گے تو ہم بھی امیر معاویہ سے صلح کرنی پڑے گی. لہذا ان کا ذکر ہی نکال دو، ان کا ذکر ہی نہیں کرنا. ہائے ہائے ہائے. حضرت جی آپ فیصلہ کیجئے گا، غلط کام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اگر میرے حسین کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کرنا غلط عمل تھا تو وہ جنت میں تو نہیں جا سکتے. تو میرے آقا نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے. پھر سمجھ لو ہم غلط ہو سکتے، سرکار غلط نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور ایک ہاتھ بان کی اور گال عرض کر دیا. حضرت یہ دا فیصلہ تسی کرنا جے. میں تاڑے نال کراں دشمنی، میں نہ اپنے گھر وڑن دیو گے؟ اونچی بولو یار. یار سب کی آواز نہیں آ رہی. نہیں. میرا ایک اپنا انداز ہوتا ہے بیان کا. میں آپ سے فیصلے کرواتا ہوں. جب آپ فیصلہ کرو گے آپ کو اپنے فیصلے پر تو پیدا دینا پڑے گا. بہت میں آپ سے کروں دشمنی، مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو گے؟ تو حسن سے دشمنی کر کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ تو سردار ہے نا یار. بے شک. ان کو سردار میں نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا. ارے انہوں نے بنایا ہے جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں. حق کے یا رسول اللہ. اور خدا کی قسم زندہ باد. میری بات یہ پتہ نہیں آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو، ہضم ہو یا نہ ہو، جب میں غور سے دیکھتا ہوں نا تو مجھے حسن کا مقام حسین سے بھی اونچا نظر آتا ہے. اللہ. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کو مقام اونچا کیسے نظر آتا ہے؟ تو بھائی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کی کتاب تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھو، جنہوں نے کندھوں پر سواری کیا اس کا نام حسن ہے. اور دوسری بات ہمارے پاس تو کرائیٹیریا ہی یہی ہے، جو سرکار کے جتنا قریب ہوتا گیا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا گیا. بے شک. اور جو قرب میرے حسن کو ملا ہے حسین کو نہیں ملا. عمر میں بڑے ہیں. اور تیسری حسن وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے. بہت اعلیٰ. حسین کا بھی امام ہے. اور چوتھی بات کہوں گا، یہ میرے لبیک والے جو ہے نا بڑے غور سے سنیے گا. یہ کرسی کا نشہ بہت برا ہوتا ہے. اس کرسی کو بچانے کے لیے تیزاب بھی پھینکنا پڑے. بول دو تو صحیح یار. ڈائریکٹ فائر کرنے پڑیں تو کرتے تھے. کاہے کے لیے؟ کرسی کے لیے. کرسی بچ جائے. اور میرا حسن وہ ہے جس نے فائر نہیں کیے کرسی کو قربان کر دیا. ہائے ہائے ہائے. واہ بہت اعلیٰ. سبحان اللہ. اس لیے بھائی جہاں حسین کا ذکر کرتے ہو حسن کا بھی ذکر کرو. ویسے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اچھا تیسری بات میرے اس بات سے کوئی بندہ دوسری طرف نہ چلا جائے. ہمارے لیے اہل بیت اطہار بھی عظمت والے ہیں بے شک. اور صحابہ کرام بھی عظمت والے ہیں. بے شک.
ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یار ان دونوں کو فیض کہاں سے ملا ہے؟ حضور سے. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. واہ. جب سب کو فیض ملا ہی سرکار سے گیا تو سب ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں. تاج ہے. تو ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے صحابہ کرام کا ذکر یا تو کرتے ہی نہیں ہیں یا ہول آسا کرتے ہیں, تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں. نہیں بھائی ہم سنی ہیں. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا ایسا ماحول بنایا کرو کہ بیٹھنے والے کو پتہ چلے میں وہاں بیٹھا ہوں جو دونوں کو ماننے والے ہیں. الحمدللہ. سبحان اللہ. نہیں سمجھ لگی بات؟ میری بات برا تو نہیں محسوس کی؟ دیکھو بھائی علی کی شان بڑی ہے, بڑی شان ہے. ہم علی کی شان کے منکر نہیں ہیں. ایک جگہ حضرت صاحب جہلم میں میرا بیان تھا یوم صدیق اکبر پر. سبحان اللہ. کس پر تھا؟ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو جس طرح یہ سامنے گھر میں انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا تو آپ کی ساری آواز وہاں جا رہی تھی. اس طرح انہوں نے جہاں کھانے کا ساری آواز وہاں پر پہنچ رہی تھی. سب یوم میں صدیق اکبر ہے اور صدیق کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. علی کی منقبتیں پڑھیں, فاطمہ کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں. میں جب وہاں پر آیا میں نے کہا یار اگر آج صدیق کا ذکر نہیں کب کرو گے؟ آج تو دن ہی ان کا ہے. مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ہمیں صدیق کی منقبت کوئی نہیں آتی. اللہ. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, علی کی تو آتی ہے نا. کہنے لگے جی ہاں. کیا کیا کرو یہ مقتدی کا مقام ہے, جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر, میرے نبی کا ہم سفر ہر صحابی کے نبی. تھوڑا ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی کے نبی. نہیں اونچی بولو یار. نہیں آپ نے بنایا ہے؟ نہیں بنایا ہے حضور نے. اور جو علماء کرام موجود ہیں اگر میری بات غلط تو میری اصلاح کر دیجئے گا. ایک تو ہے نا مسجد کا امام مقرر ہے تو وہاں کوئی بھی پیچھے آ جائے سب نے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کرنا ہے. اور اگر امام مقرر نہیں ہے, ہم نے امام مقرر کرنا ہے تو پھر وہ مقرر کیا جائے جو سارے مجمع میں سب سے افضل ہوگا. اچھا میرے نزدیک یہ افضل ہے, ان کے نزدیک یہ افضل ہے. ہمارا چناؤ غلط, اونچی بول دو یار, ہو سکتا ہے لیکن میرے آقا کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بھی ہیں, اہل بیت اطہار بھی ہیں, تو نگاہ نبوت میں جو سب سے افضل نظر آئے اس کا نام صدیق اکبر ہے. حق کے. سبحان اللہ. اور اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی, ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی, ایک اور دلیل دے دوں. ارشاد. حضرت صاحب جب مکہ فتح ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ مکہ فتح ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج خانے کعبے سے بت صاف کیے جائیں گے, سارے بت گرائے گئے. ایک بت بہت بڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں, اس کو توڑ دیں. آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں, اس بت کو توڑ دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. واہ واہ واہ. اللہ. حضرت صاحب حوالہ غلط ہو تو میں مجرم. بہت میں علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا, تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا. اور جب ہجرت کی رات آئی تو صدیق سے نہیں فرمایا صدیق تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. ان کے کندھوں پر سوار ہے, ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور دلیل دے دوں. ارشاد. پریشان تو نہیں ہوں گے؟ نا جی نا. حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کیا
کہ اگر کسی بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنا حافظ جی کہ یار اسی مقرر بندے ہیں جتھے جانے کہنا دلیل دیو جی دلیل دیو، اسی انہوں نے کی دلیل دیا گے؟ کو پوچھنا والی گل ہے۔ میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، تو جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو گیا وہ مٹی اتنی شان والی بن گئی، اس میں جو بھی دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا اچھا یا جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس مٹی میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام ہے۔ حق ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی تاجدار ختم نبوت۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو برملا دو کا نام لے لو۔ ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آؤ میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ جو حضرات حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں نا، اب ان کی آنکھوں کے سامنے مسجد نبوی شریف کا نقشہ آنے لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں، اونچی بولو، جنت کی کیاریوں میں۔ میں نے کہا جی یہ کیاری کیسے بن گئی؟ فرمان لگے جی سرکار فجر میں نماز پڑھانے آتے تھے، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تو جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ یار آپ کا عشق اور محبت دیکھ کے نا مجھے جی چاہتا ہے میں دو باتیں اور کر لوں۔ بسم اللہ۔ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ ہاں نا حضرت صاحب آپ ماشاءاللہ نقیب ہیں، بہت اچھی نقابت کرتے ہیں، لیکن میری چند باتیں بھی نا اس کو نقابت میں شامل کیا کرو یار۔ بسم اللہ۔ سنو ذرا میرے دلائل سن کے کہتے ہیں حافظ صاحب ہم مانتے ہیں صحابہ اکرام بڑے اچھے تھے، دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن حافظ صاحب جیسے سرکار نے پردہ کیا، کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا، کسی نے کسی طرح حق دبا دیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا۔ میں نے کہا میں اس کے تجھے دو جواب دوں گا۔ کتنے جواب؟ ایسے سننے کے لیے تیار ہو؟ سب کی آواز نہیں آ رہی یار۔ جی لو پہلا جواب سنو۔ حضرت صاحب جواب سنو گے آپ کی طبیعت یار خوش ہو جائے گی، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرق پور شریف کا، جی سنا ہوا ہے؟ جی جی وہاں ایک بہت بڑے مرد کلندر وقت کے کتب میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہیں۔ نام سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا؟ جی اونچی بولو یار۔ جی آپ کا ایک مرید تھا، اس کی آنکھ کہیں سکھ کی عورت سے لڑ گئی۔ سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تو رات کو آ جائے۔ یہ بڑا خوش ہوا، تیار ہو کے جب اس کے گھر پہنچا نا تو دیکھا کہ سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ یہ ڈر کے واپس آ گیا۔ اگلے دن ملاقات کیا تو راتی آیا نہیں؟ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تو تے مرمان لگی سن، سکھ تے ٹہل لیا سی۔ انہوں نے کہا تن چولا پہ آوے، مغالطہ لگا وے۔
سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا، تو آج رات آ جائے۔ وہ اگلی رات پھر گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ کون سا تھا؟ جمعہ کچھ ہی بولو گا۔ جمعہ کا تو جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑتا تھا۔ جیسے جمعہ پڑھنے گیا تو میاں صاحب فرمان لگے، بیلیو اے چنگے چنگے کام کریا کرو، سر روزو سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روزو سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے۔ اس سے پتہ چلا پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو۔ ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا، اور جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ صحابہ کو کیسے ڈوبنے دے۔ حق ہے، ہر صحابی یہ نبی، واہ جی واہ، سبحان اللہ، یا نبی یا نبی۔ اب دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ بسم اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جب وصال شریف کا وقت قریب آیا نا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اور وصیت فرمائی۔ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا، اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کے رکھ دینا، اور پھر درود و سلام کے گجرے نشاور کر کے عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون آیا ہے؟ صدیق۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اللہ۔ اچھا میں نے ایک بات کر دی، آپ نے غور نہیں کیا، اگر غور کیا ہوتا یقین جانو آپ کا ایمان بڑا ہی تازہ ہوتا۔ وہ بات کیا ہے؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا، وہ تو منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس سے پتہ ہر صحابی کا عقیدہ ہے میرا نبی زندہ ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نبی زندہ، اونچی بولو۔ وہ اعلیٰ حضرت یہی تو کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ واہ جی، ہمارا نبی زندہ ہے، اونچی بولو، ہمارا نبی زندہ ہے۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ بات سمجھے نہیں ہیں۔ چلو تم سمجھا دو یار۔ کہنے لگا اصل میں وہ امیر المومنین تھے، اس لیے کوئی ڈر کے آگے سے بولا نہیں۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے میں مان لیا، بٹ ڈر کے کوئی نہیں، اعتراض نہیں کسی نے کیا ہوگا۔ میں نے کہا جب وہ انتقال کر گئے اب تو ڈر ختم ہو گیا، تو آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے وصیت پر عمل کیا گیا۔ چارپائی لا کر سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے رکھی گئی۔ یار اگلی بات سنو گے آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا۔ جس نے آگے بڑھ کر عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ آپ بھی تھوڑا سا آواز سے کہہ رہے کون آیا ہے؟ آپ کا دوست صدیق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا، اور مزار پر انواع سے آواز آئی،
اور سل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو۔ میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا بھی ادب کرنے کی توفیق دے اور اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ارے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میری اہل بیت اطہار حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے۔ پہلے وقتوں میں کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو سمندر میں کوئی روڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی منزل کا تعین کیسے کرتے ہیں؟ ستاروں کی مدد سے منزل کا تعین کرتے ہیں۔ تو جو کشتی کو مانتا ہے ستاروں کو نہیں مانتا، وہ بھٹکتا پھرے گا منزل مقصود تک، اور جو ستاروں کو مانتا ہے کشتی کو نہیں مانتا ڈوب مرے گا۔ کنارے کون لگے گا؟ تو الحمدللہ اللہ حضرت لکھتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ارے نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اب آخر میں چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے، وہ یار ذرا نا دل کو کھول کے رکھنا اور بڑی توجہ سے سننا۔ حضرت صاحب آپ اپنا گھر بناتے ہو، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح۔ آپ مسجد بناتے ہو، اس کے پیچھے بھی ایک، آپ شادی کرتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک، آپ ملازمت کرتے ہو اس کے پیچھے بھی، آپ کھیتی باڑی کرتے ہو اس کے پیچھے بھی۔ تو محفل میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ میں آج اس لیے بتلانے لگا ہوں، ہم نے محفل کا مقصد پتہ کیا بنائے؟ آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھے لائے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ کئی مرتبہ میں دعوت حضرت جی تسی محفل تشریف یار لنگر کیے گا بھی، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا محفل میں آنے کا یہی مقصد ہے؟ تو اگر میں آج محفل میں آنے کا مقصد بیان کر دوں تو پھر واپس جاتے ہوئے کم از کم گریبان میں جھانکا تو دیکھنا میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ کیوں جی مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا، کیوں حضرت صاحب تسی بھی دسو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، اس کو ذرا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھو یار، ہاں کھل کے بیٹھو، سبحان اللہ۔ لو آج میں محفل میں آنے کا مقصد بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب یہ پنڈال کے باہر بھی سڑک ہے نا سڑک؟ ایک پولیس والا سادہ کپڑوں میں سڑک پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی گاڑی والے سے کہنا اوے گڈی پاسے کر، گڈی پاسے کر لو گے حضرت جی؟ اب وہی بندہ وردی پہن کے آ جاتا ہے، پھر کہتا نہیں، خالی اشارہ، بندہ کہنا شاہ جی ہونے کے پاسے کر لینا ہوں۔ حضرت جی میں گال صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ صحیح کر رہا ہوں؟ میرا سوال تاڑے کو لے، بندہ تے ہوئی ہے، پہلے کہے تے عمل نہیں سی ہو رہا، ہوں اشارے نال کام ہو رہا، وجہ کی ہے؟ وجہ میں تاں دسنا وا، جدوں وہ سادہ کپڑے وچ آیا نا، اسی انہوں اپنے منگرا ہی سمجھ لیا، یہ ساڈے منگرا ہی ہے۔ وہ پیا روندا رہا، چیکاں ماردا رہا، اسی گل منی نہیں۔ تو جدوں وردی پا کے آیا، اسی پتہ چلیا کہ یار یہ ساڈے منگرا نہیں، یہ تے افسر ہے گا۔
یہ حکومت دا بندہ وے، اس کے اختیار کا پتہ چلا، اس کے مقام کا، اس کے منصب کا، اس کے تعلقات کا پتہ چلا تو حکم ماننا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا، حکم ماننا۔ تو بھائی محفل میلاد میں آنے والوں، اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسا، وہ تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، ان کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، ارے میرے آقا کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں، یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو گونگے بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اچھا، جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تھوڑا جو اونچی آواز نہ بولو تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا ہے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، تھوڑا جو اونچی آواز نہ بول دو یار، چاند بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا پتھر بھی، تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے تو انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، پتی پتی پھول پھول، یا رسول یار جس نبی کا کہا رب نہیں ٹالتا تو امتی ہو کے اس نبی کا کہا ہی نہیں مانتا یار۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب کوئی دلیل بھی مل جائے تو ذرا سکون ہو جائے گا، تو آؤ دلیل سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا روزی میں؟ کہنا جی آنکھی نہیں کھل دی تو ڈاکٹر کہنا سویرے ایکسرسائز کرا کر، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو آپ صبح جا کے چیک بھی کر سکتے ہو۔ ہمارے لاہور میں جناح گارڈن ہے، فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران، اور جناح گارڈن میں اتنا رش، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے کہ گڈی پارک کرنے کی جگہ نہیں مل رہی، اتنا رش لگا ہوا، عورتیں مرد، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کو پکڑ، میں کہا یار تو الٹا کیوں ہو رہے؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا ہوئے۔ کس نے کیا جی؟ میں ڈاکٹر صاحب کو لو گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تو چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ میں نے کہنے لگے حافظ صاحب تسی مسیت بنا دے جے تے پانی دی ٹینکی تھلے رکھ دے کہ اتنے رکھ دے؟ میں کیا اتنے رکھنے ہیں؟ کہنا کیوں؟ کہ میں کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتنے لے جانا اچھی بولو۔ کہنے لگا بس پھر گل سمجھ لو، اے دل جڑا نا دل خون دی ٹینکی ہے، کا دیئے؟ خون دی ٹینکی۔
ایڈے واسطے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اتنے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جدوں اسی بندے نو الٹا کرنے ہاں دماغ تھلے ہو جاتا ہے، دل اتنے ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایس واسطے بندے نو الٹا کر جو، کہنا ہاں ایس واسطے الٹا کرنے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا؟ میں کہا ضرور دس۔ کہنے کا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹری بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ دیکھو بھائی میں اپنی گل پھر رپیٹ کرن لگا ہوں، میری گل غلط لگے تو میرا لحاظ نہیں کرنا، میری چولی چھپا دینا، تو جے گل سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ سارے اچھی بولو یار، کرو گے سارے عمل؟ انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان نو بیماریاں تو محفوظ رکھے۔ آمین اچھی آمین کہہ دو یار۔ آمین۔ تو جڑے بیمار ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ میں سمجھان واسطے ایک گل کہنے لگا ہوں، حضرت جی ایک بندہ بیمار ہو جاندہ وے، ڈاکٹر کو جاندہ وے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے اندر نا صفی صاحب تسی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی چھوٹا گو چھاڑ دیو، بابا جی تسی مٹھا کھانا چھاڑ دیو، تسی نمک کھانا چھاڑ دیو۔ یار میرے آقا دی محفل چ بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، گل سچی کرنا میں۔ چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دیندے؟ اچھی بولو یار۔ نہیں سب دی آواز نہیں آئے گی، میں آگے نہیں چلاں گا۔ اچھا کوئی تاڑے چو دسے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال۔ اچھی بولو یار۔ وڈا گوشت، نمک، مٹھا، یار ڈاکٹر تے کہنتے حلال چھاڑ دینا، نبی تے کہنتے حرام نہیں چھاڑ رہا یار۔ ڈاکٹر کہنتے ہوتے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھاڑ دیندہ وے، نبی دے کہنتے شراب نہیں چھاڑ رہا، سود کھانا نہیں چھاڑ رہا، حرام کھانا نہیں چھاڑ رہا، جوا کھیلنا نہیں چھاڑ رہا۔ میں غلط ہاں، میری اصلاح کر دیو، تو جب میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یار آج پرنالا مدینے وال کر کے جاؤ یار۔ ایک ہی ہو گئے گلاں تے تہاڈیاں دے بڑیاں چنگیاں سی، بڑیاں سچیاں سی، لیکن حافظ جی پرنالا سی اتھے رکھنا جے، پھر ایتھے آن دا فائدہ کی ہے تیرا؟ حضرت صاحب ایک میرا دوست سی، ہر دوست دا اپنا مزاج علیحدہ علیحدہ ہوندا، وہ مٹھائی بڑی کھاندا سی، ڈبا مٹھائی دا رکھو تھوڑی دیر بعد فنش۔ ایک مرتبہ انہیں مٹھائی کھانا چل، میں کہا یار انہیں کھاندا ہوئے؟ کہنے لگا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا وے۔ کنے منع کیتا وے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولا۔ ڈاکٹر۔ اور میں کہا چھاڑ ڈاکٹر نو، تو کھایا کر مٹھائی۔ کہنا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر، اچھی بولو ڈاکٹر میرا، اور اچھی آواز میں ڈاکٹر میرا خیر کا۔ میں نے کہا میرے آقا نالوں بڑا خیر خواہ کہیں ہو سکتا وے؟ اوے ڈاکٹر دے کہتے تو مٹھائی چھاڑ دیا، نبی دے کہتے جوا نہیں چھاڑ دیا یار۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا ایمان اہو جیا لے آو جہو جا صدیق اکبر ایمان لے آیا۔ حق ہے، واہ جی واہ،
سبحان اللہ. ایمان اہ جا لیاؤ جویں صحابہ اکرام ایمان لے آئے نے. انہاں دا ایمان کیسا سی؟ تھوڑی جی جھلک دس دیا. بسم اللہ. حضرت صاحب اب ایک بندہ آج کل ایک بندہ میں مثال دے رہا سگرٹ پیندا وے. سگرٹ پیندا وے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سگرٹ تو بھی بچا کے رکھے. آمین. میں تو پتہ کی کہنا نواں یار تسی مولوی دی گل تے مانتے نہیں گے. وہ سگرٹ تے لکھے لینے والی گل مان لو یار. سگرٹ دی ڈبی تے کی لکھیا ہوندا وے؟ اس سے کینسر پھیل سکتا ہے. او خدا دا نا جے سگرٹ والے دی گل مان لو ساڈی نہیں مانتے انہاں دی مان لو. ہائے 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 ہائے. ایک بندہ سگرٹ پیندا سی. میں ان کا میں یار تو سگرٹ چھڑ دے. کہنے لگا حافظ جی ہولے ہولے چھڈاں گا. پہلے میں 4 ڈبیاں پینا وا پھر 3 کراں گا پھر 2 کراں گا پھر 1 تے آواں گا پھر ادھی تے آواں گا پھر آہستہ آہستہ چھڈاں گا. ایک دفعہ چھڑ دیتی تو بیمار ہو جاواں گا. یہ ساڈا ایمان جے. تو حالان سگرٹ دا نشہ کوئی ایڈا سخت نشہ نے جڈا شراب دا نشہ ہوندا وے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال ادھر آ. حاضر ہو گئے. یا حسن کی حکم ہے؟ فرمایا چلو جاؤ اج صحابہ کرام دے ایمان نو چیک کرو. یا حسن کیسے چیک کریے؟ فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو مدینہ شریف سے کہ شراب حرام قرار دیتی گئی ہے. ایک کنہ نو کیا جا رہا ہے جنہ نے کراچی مٹکے پرے تے نسل در نسل شراب پیندے آ رہے نے. انہوں نے کیا جا رہا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ گئے اعلان کر کے واپس آ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال تو صحابہ کرام نے کیسا پایا وے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوک چو کھڑا ہو کے اعلان کرنا سا اور بعد نکے اعلان سن دے سی. تے جدوں میں اعلان کر کے واپس آیا مدینے دی گلیاں چ چکڑ ہو چکے آسی. انہوں نے جس برتن چ شراب رکھی وہ برتن بھی توڑ کے رکھ دے اور جڑے پی چکے آسی انہوں نے انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر رکھ دی. اے جے ایمان. اللہ 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 اکبر. حق فرید یا اے جے ایمان. تو ہلے سوچی پہ آئے میں چھڑاں کے نہ چھڑاں. اور تو چیز وارنا دیکھ دیکھ حکم کدھا آ رہا وے. غزوہ خیبر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں. حضرت صاحب جدو بندہ سفر چ ہوندا نا تے سفر بھی پہلے وقت دا تے بھوک بڑی لگ جاندی ہے. ایک جگہ تے قیام لایا پڑاؤ لگایا. ادو گدے دے گوشت حرام نہیں سی ہوا. گدے ذبح کیتے گئے کھانا پکایا گیا. جدو حضرت صاحب بھوک سخت لگی ہوئے تے سامنے گوشت پوندا ہوئے تیار ہو جاوے تے بندے دی طلب دی کیفیت کی ہوتی ہے. اس ویلے امتحان دا ویلا آ گیا. فرمایا بلال جاؤ جا کے اعلان کر دو گدے دا گوشت حرام ہو گیا. گدے دا گوشت یار کسی صحابی نے نہیں کیا ہوں تے کھالا نے آندہ بچاں گے یار. انہوں نے اسی ویلے وہ ہانڈیاں الٹا دیتیاں بلکہ جس ہانڈی چ گوشت پکیا سی انہوں نے ہانڈی توڑ کے رکھ دی تھی. میرے آقا دا فرمان آ گیا ہے. تو حالے تک سوچ پہ آیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید چ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ایمان والو جدو تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے تے آ جایا کرو. رکیا نہ کرے. تے سرکار تانوں نیکی وال بلا لینے حلال وال بلا لینے
تسی پھر حرام وال جاؤ. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں تانوں قرآن دی آیت سنا دیا. اگر حوالہ غلط ہوئے میں مجرم, آیت غلط ہوئے میں مجرم, ترجمہ غلط میں مجرم. اگر حوالہ بھی صحیح, آیت بھی صحیح, ترجمہ بھی صحیح, پھر قرآن تے عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا جو اچھی آواز میں کرو گے کہ نہیں کرو گے یار؟ انشاءاللہ. لو جی 28واں پارہ حفاظ کرام علماء کرام موجود نے. سورہ حشر پہلا رکوع ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا محبوب جو کچھ تان دیا کرے انہوں لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور میرا محبوب جس تو منع کرے باز آ جایا کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اگر باز نہیں آو گے ان اللہ شدید العقاب, پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے گا جی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حلال کھاؤ, حرام دے قریب نہ جاؤ. اچھی بولو. شیطان کہنا چھاڑ مولوی دیاں کرنا, پیسہ آنا چاہیے. پاویں جوا کھیل کے آوے, پاویں چوری کر کے, پاویں ڈکیتی کر کے آوے, پاویں بہناں دی جائیداد تے قبضہ کر کے آوے. ابا جی مر جانا رشتہ دار کٹھے ہوئے نے, بھرا بہن نوں کہندا ہے بہن حصہ چاہیے کہ بھرا چاہیے. تو جی بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم. بھائی تیری بہن ہے نا, چھڈو آف جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا. میں کہ انہوں نے تے ایک حصہ لیتا تو رشتہ داری تو کر دیتا, تین تے دو ملے, تین تے بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی جنہوں رب تعالیٰ حصہ, تو کون ہے حصہ کون والا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ نشاء پہلا رکوع رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا جیڑا یتیم دا مال ظلمن کھاندا وے وہ اپنے پیٹ چ اگ پا رہا وے. بھئی آپ کی بات ضروری ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں, آپ آ کے کر لو یار. تھوڑا سا نا سائڈ پہ ہو جائے. تھوڑا سا فاصلہ کر لیں تاکہ یہ باتیں کرنے باز آ جائیں. حضرت صاحب تاں میں ایک بڑی مزیدار گل سناواں, بڑی مزیدار گل سناواں. ایک گل میری ذہن چ رکھنا, حلال چ برکت ہے, حرام چ برکت. تھوڑا جی اچھی آواز نہ بول دو یار. حلال چ برکت ہے, حرام چ برکت. اگر میری گل تانوں تسلی بخش نہیں لگتی تو میں تانوں ایک مثال دینا لگا, تسی پنڈ دے رہن والے ہو, بڑی آسانی نہ سمجھ لو گے. حضرت صاحب ایک بکری ہے, ایک بھیڑ ہے, گاں ہے, مجھ ہے, اونٹنی ہے, ایک بچہ دیندے نے یا دو دیندے نے. روزانہ ذبح کنے ہوندے نے؟ اچھی بولو یار. تو وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے؟ اس دے باوجود انہاں دے اجڑ نظر آندے نے. تے کتی 12 بچے دیندی, کدی انہاں دے اجڑ دیکھے جے؟ کیوں نہیں نظر آندا؟ فرمایا حلال چ برکت ہے, حرام چ برکت نہیں ہے گی. حلال چ برکت ہے. حضرت صاحب ایک چور سی نا, جدی پشتی چور. کی میں آکھیا ہے؟ او دا پتر ہو گیا جوان. کہنا پترا اج چل تم ہی میرے نال, تین دسیے کہ میں چوریاں کری دیاں نے. نے کہا بس ٹھیک ہے تیرے نال چلنے ہیں. تر پیا. چلدے نا ایک کوٹھی گئی سی. او دے نظر کہنے لگا بابا پترا او کوٹھی نظر آئی ہو؟ کہنا ہاں بابا آئی ہے. کہنا این میں 12 دفعہ لٹی آئی. کتنی دفعہ لٹی آئی؟ کہنا ابا چل گھر چلیے. کہنا کی ہویا وے؟ کہنا جن 12 دفعہ لٹی آئی او دا دیوا پھر بھی بلدا پیا, ساڈا دیوا پھر بھی نہیں بلدا پیا. اے حلال چ برکت ہے.
اگر گل حالے بھی سمجھ نہیں آئی یار ایک بڑی کڑوی گل کہنے لگا ہوں تو حرام کما کے لے آیا میں حرام اولاد نو کھوانا میں اے اولاد ہی تیرے جوان ہو کے گریبان نو پھڑ لوے پھر تیرے تے کی بیتے گی. عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی نزہۃ المجالس دے وچ ایک واقعہ لکھ دے نے فرمان گے اسی قبرستان دے وچوں دی جا رہے ساں تے قبرستان دے وچوں ایک بچے دے چیخنے دی آواز آئی. ایک چھوٹے بچے دے چیخن دی آواز آئی. سارے پریشان ہو گئے کہ اے بچے دیاں چیخاں. آج صاحب واسطے جگہ چھڑ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. جناب صاحبزادہ پیر محمد احمد چشتی قادری قبلہ آپ تشریف لے کے آئے. میں خوش آمدید آکھاں گا جی. ویلکم. سبحان اللہ. حضرت صاحب ایک گل میری نہ دل دے کرنا نہ سننا والی ہے. جن جتھے سے جگہ مل دی ہے یار بیٹھ جاؤ جلدی جلدی. تو بڑی توجہ نال گل سنو. پتہ نہیں کدے دل تے چوٹ کرے آج رخ مدینہ شریف حل ہو جائے. کہنے لگے میرے جڑے دوست سی نا انہاں نو کشف القبور دا علم سی. کشف القبور دا علم پتہ کی ہوندا وے کہ قبر دے اوتے کھلو کے پتہ چلنا قبر دے اندر ہو کی رہیا وے. کہنے لگا انہوں نے میرے اکھاں دے اگوں پردہ اٹھایا نا تے میں دیکھیا کہ ایک چھوٹا جنہ بچہ وے فرشتے او دا ماس کٹ کے نا علیحدہ کر رہے نے تو چیخا مار رہا وے. کہنے لگا میں عرض کی تھی مالک مولا یہ بچہ تے گناہ تو پاک ہوندا وے انہیں ایڈی سزا کیوں دیتی جا رہی ہے. فرمایا بچہ گناہ تو پاک ہوندا وے لیکن اے دا جڑا باپ سی حرام دی کمائی کما کے لے کے آیا او حرام دی کمائی او دی بیوی نے کھا دی او دے نال دودھ بنیا. اے دودھ بچے نے جڑا پیتا تے حرام دودھ دے نال جڑا گوشت پلیا وے ایک گندا گوشت جنت چ داخل نہیں ہو سکتا. اس وقت کٹ کے جدا کیتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمایا ہے صدیق نہیں پھر بھی فرماندے نے جو میں گل کرن لگا وا اگر یہ غلط کواں تے اللہ تعالیٰ مینوں اندھا کر دے. سرکار صلی میں خود سنیا وے حرام گوشت جڑا وے او جنت چ داخل نہیں ہو سکتا. حرام مال کھا کے جڑا تیرا جسم بنے گا جنت چ داخل نہیں ہو سکتا. چلو ایک تانوں اور بڑی پیاری جی گل دس دیاں. بڑی پیاری گل دس دیاں. حرام گوشت جنت چ نہیں جائے گا دی وجہ کی ہے. میں ایک چھوٹی جنی مثال دینا ہوں. حضرت جی تسی ایک دودھ والے کو جاندے جے کدے کو جاندے ہو ان کہنے میں 5 کلو دودھ چاہیے. وہ کہنا جی 1000 روپیہ دے دیو. تسی دے دیں جی. وہ کہنا برتن لے کے آؤ. برتن لے کے آنے وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے. دودھ والا دودھ پا دے گا اس تسی کو پیسے نہیں لیتے دودھ پا رہے. وہ کہنا جی دودھ لینا جے تے برتن پاک کر کے آؤ. یار رب تعالیٰ نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائی ہے ناپاکاں واسطے نہیں بنائی. تو ناپاک بدل لے کے جنت سے چلا جاوے. حضرت صاحب تسی تاڑے کار صندوق نے الماریاں نے انہاں چ گندے کپڑے رکھ دیو صاف رکھ دیو. اچھی بولو گندے کیوں نہیں رکھ دے. تسی کہو کہ حافظ جی صندوق بنایا ہی صاف کپڑیاں واسطے گیا وے. کدے واسطے وے گندیاں کپڑیاں واسطے باسکٹ رکھی ہے. جے تو صندوق پاک کپڑیاں واسطے بنایا وے ناپاک نہیں رکھدا
اللہ تعالیٰ نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائی ہے، نہ پاکوں واسطے دوزخ بنائی ہے۔ اللہ کام نہ پاکاں والے کر کے تے طلبگار جنت دا بن جاوے، کیویں گل بنے؟ حضرت صاحب میں اپنے بیان نو وائنڈ اپ کرن لگا ہاں، آخری گلاں چند ایک کرنیاں نے، بڑے غور نہ سنیے گا۔ میں تہاڈا شکریہ بھی ادا کرنا وا کہ میرے جے بیمار بندے کی گل تسی بڑی توجہ نہ سنی ہے۔ اللہ کرے ہوں دلاں تے چوٹ ہوئی ہے تو پھر رخ بھی بدل جانا ہے۔ حضرت صاحب بندہ جنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، شراب پیندا وے، زنا کردا وے، قبضہ گروپ بناندا وے، اولاد واسطے کردا وے، کدے واسطے کردا جی؟ حضرت جی ہن جواب ذرا کہ جاگدے ہوندے ہیں۔ جس ویلے مر جاواں گے قبر چ اولاد نال جائے گی، اچھی بولو، تو جنہ دوستاں نو راضی کرنے واسطے جوا کھیلنا وے، شراب پینا وے، پکے سگرٹ پیندا ہے، وہ کہنے آ سارنا شراب پیو ہے، اسی تیرے نال مراں گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے، کیوں جدوں مر جانے پھر نال مار دے نہیں؟ پھر کہنے لے چلو کدے بو نال لگ پے، کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہ لے سہ تم باپ کماندا، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے، جس اولاد دی خاطر تو رب نو ناراض کر رہا میں، او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ناراض کر رہا میں، مر گیا تے اولاد قبر چ نال جائے گی؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے۔ جن دوست احباب نے یہ بھی قبر چ نال جان گے؟ اتھوں پتہ چلیا جن تیرے خیر خانے سارے قبر چ دفن کر کے منو مٹی نہیں دیتے دفن کر کے واپس آ جان گے، کوئی قبر چ نال، اچھی بولو یار، کوئی قبر چ نال۔ اور میرے آقا ایسے خیر خانے جدوں سارے واپس آن گے سرکار قبر چ بھی تشریف لے آن گے، اور میدان معاشر چ جسے ماں اکلوتے نو چھڑ کے نس رہی ہوئے گی، سرکار ادوں بھی کرم نوازی فرمان گے۔ ہن یار میں ہاتھ باندھ کے تاڈے اگے عرض کراں گا، ایسے خیر خواہ نبی نو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب دی آواز نہیں آ رہی ہے، کیوں حضرت صاحب ایسے خیر خواہ نبی نو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ اچھی بولو ذرا، اگر خوش کرن دا نسخہ داسیاں تے عمل کر لو گے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ لو جی نسخہ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ مطلب پتہ کی ہے؟ سرکار سن فرما رہے ہیں، اے میرے امتی جدوں میں تن نماز پڑھ دیاں ویکھنا وا میری اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، اور گل بھی میں سچی کر رہا ہاں۔ اگر حضرت صاحب تسی رات دے پچھلے پیر اٹھو، تاڈا پتر جائے نماز بچھا کے نماز پڑھیا ہوئے، تاڈیاں اکھاں کنیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں، تو جے تاڈیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں میرے آقا دیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہونگیاں۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب سرزدہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر و سعادت حضور آل نبی اولاد علی پیر سید محمد انجم حسین شاہ جی گیلانی آستانہ عالیہ حضور محمد غوث بالا پیر سرکار قبلہ شاہ جی تشریف لے کے آئے، آپ نے خوش آمدید آنے جی، ویلکم، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ نعرہ تکبیر، بغدادی صاحب قبلہ دیپال پور کراس کر رہے نے انشاءاللہ، علامہ صاحب قبلہ دے بیان تو فوراں بعد انشاءاللہ شہر لاہور دے خصوصاً خان علی حسن سجاد قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرمان گے۔
پڑھن دے دوران انشاءاللہ بغدادی صاحب آ جان گے، پھر انشاءاللہ بغدادی صاحب کی اللہ روحانی وجدانی کمال انشاءاللہ با کمال خطاب سماعت فرمائیں گے۔ بیٹھ جاؤ۔ تمام دوست صاحب آپ تشریف فرماؤ جائے، مہربانی، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اچھا، اگر میری اس نسخے تو تسی اتفاق کر دیو تو تھوڑا جہا آواز دے نال ذرا جواب دینا کہ جنہوں اسی نماز پڑھنے ہیں تو سرکار دی اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے، سرکار دی اکھاں تھوڑا جہا اچھی آواز میں، جنہوں اسی نماز پڑھنے ہیں تو سرکار دی اکھاں، تو جنہوں اسی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جوا کھیلنے ہیں، شراب پینے ہیں، زنا کرنے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے ہیں، کیا سرکار دی اکھاں پھر بھی ٹھنڈیاں ہوندیاں نے؟ تو اے دیکھو میرے ہاتھ بندے ہوئے، اللہ خدا دا نا جے جس نبی دا میلاد منا دے اکھاں بھی انہاں دیاں ٹھنڈیاں کریا کرو، یہ نہ ہوئے میلاد تے سرکار دا منا رہا تے اکھاں ٹھنڈیاں شیطان دیاں کر رہا ہوئے۔ توبہ۔ چلو حضرت صاحب تسی ایک سوال دا جواب دیو، مکان میں تاڑا اپنا اینو لگا آیا وے تالا، بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ نہیں تھوڑا جو اچھی آواز میں بولے، نہیں جی، بغیر چابی دے گھر چ وڑ جاؤ گے؟ اگر تو اپنے گھر چ بغیر چابی دے نہیں جا سکتا تو بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جاؤ گے؟ تسی کہو جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میں کہاں گا بھائی میرے کو نہ پوچھو، جس نبی دا میلاد منا دی انہوں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی، اونچی بولو، نماز جنت کی چابی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد تو آواز آندی ہے حی علی الصلاۃ آؤ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپاں مار رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دے، کیوں بیٹھا حکا پی رہا میں، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں؟ تن چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد والا، کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ مطلب میں جنت دی چابی لین واسطے جا رہا ہوں۔ کی لین واسطے جا رہا؟ جنت دی چابی۔ اچھا ساڈے سید صاحب تشریف فرما نے انہاں دی موجودگی تو میں ایک کڑوی جی گل کہن لگا وا، ناراض نہ ہونا، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ تو دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ اللہ اکبر۔ آج جلدی ہوئی سگریٹ تے ننگا پیر آج ایک دم مچھل پہندا وے، اگر سگریٹ دی آگ برداشت نہیں کرتا جہنم دی آگ کیویں برداشت کرو گے؟ تو تھوڑا جی اچھی آواز نہ بول دے، دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اچھی بولو۔ تو جب نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ تو بچن واسطے جنت دا بندوبست کرنا پے گا۔ چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، اصل تے تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پائے ہوں گے تو چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسے ہی آنا جی۔ تو آؤ اج تانوں میں بھی دس دیا جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام اچھی بول دے ہو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، جدہ ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا رہا ہوئے تالا کھل جائے گا جی؟ 2 دے نال، 3 دے نال، حضرت جی 4 نال تے کھل جائے گا؟ کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں نے؟ 5۔ سارے دی آواز نہیں آ رہی، 5۔ اس سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھاں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ اور لوڑ ہے نسخے دی؟ تھوڑے دی آواز آئی ہے سارے۔ لو جی نسخہ صرف ہے نا میں، اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود نماز نہ اگر اے وجود نماز نہ تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہاں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ نہیں جاندی، پھڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی۔
تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز میں کہا نسخہ مکمل سنا دیئے۔ سوید دی خدا کرنے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد، اے بھائی ناشتے تو پہلے آلیے، انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا ہے؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نام پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ ہوندے جے نا کہ شیران نے منہ دھوتے ہوئے نے، اور سویرے اٹھ کے منہ تو وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی ہے ساتھ، فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا ہم نے کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جو اچھی آواز نہ پڑھ، اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں، اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لواں گے۔ یار اپنے گھراں چ نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر گئے، کسی نے قرآن کھول کے دیکھیا وے؟ قرآن پاک تے گرد و غبار پہ رہی ہے تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نہیں بہنے، تیرے گھر چ برکت کیویں ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، وما علیہ الا البلاغ المبین۔